السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ عامر غربی نے سرائے کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کدھر جائے اور کدھر نہ جائے، لہذا وہ مسلسل کئی دن تک ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کا ذہن یہ سوچ سوچ کر محوف ہو چکا تھا کہ وہ کدھر جائے اور ملک شاور کے اہل خانہ اور زرتاج کو کہاں پر تلاش کرے۔ فی الحال ملک شاور کا بھی کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ اس سوچ کا بھی حامل تھا ملک شاور کے پاس جانے کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو ملک شاور کے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور حفاظت تک محدود تھی۔ جب سوچ سوچ کر اس کا ذہن جواب دینے لگا، بالآخر اس نے واپس شہید جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ملک شاور وہاں کا گورنر رہا تھا، خود عامر بھی وہاں پر مقیم رہا تھا، لہذا وہاں کے اس کے جاننے والے اور دوست احباب بھی موجود تھے۔ وہ ان سے مشاورت بھی کر سکتا تھا اور اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر سکتا تھا، لیکن جب وہ شہید پہنچا تو وہاں کے حالات اس کو صدمے کا باعث بنے۔ ملک شاور چونکہ وہاں کا گورنر رہا تھا، لہذا زرغام نے لشکریوں کا ایک دستہ بھیج کر اس کی حویلی پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ لشکریوں نے حویلی کا مال اسباب مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا تھا اور محض قلیل مقدار میں کچھ سامان دارالخلافہ قاہرہ روانہ کر کے خانہ پوری کر دی۔ ملک شاور کی گرفتاری کے حوالے سے لوگوں میں تفشیش بھی کی گئی اور اپنے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی کارآمد خبر موصول نہ ہو سکی۔ ایک ہفتے تک لشکری اپنی کارروائی کرتے رہے اور مابعد واپسی پر روانہ ہو گئے۔ ملک شاور کی شاندار حویلی اب کھنڈر بن چکی تھی۔ حویلی کی تباہی و بربادی اور لوٹ مار کی داستان نے لوگوں نے عامر غربی کو اس وقت سنا دی جب اس نے شہید میں قدم رکھے تھے۔ عامر نے جس دوست کے گھر مقیم تھا اس نے اسے خبردار کیا وہ دن کی روشنی میں حویلی کے قریب سے بھی نہ گزرے، کیونکہ یہ خبر عام تھی۔ زرغام کے جاسوس حویلی کی نگرانی کر رہے تھے، مشتبہ لوگوں کا کھوج لگا رہے تھے، لیکن عامر دن کی روشنی میں تو حویلی کے جانے سے باز رہا، لیکن رات کے اندھیرے میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنی اس قیامگاہ کو دیکھنے کے لیے اس کا دل مچلنے لگا، جہاں اس کے پیار کی خوشبو ہر جانب پھیلی ہوئی تھی اور جس کے در و دیوار نے اس کی محبت کو اپنے جوبن تک پہنچاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی کے کھنڈر کی حالت دیکھ کر عامر غربی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ کے اس کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے۔ عامر نے روندی ہوئی آواز میں اپنے میزبان دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے اس حویلی کی آب و تاب نہیں دیکھی۔ بھائی ملک شاور نے اس کی آرائش اس طور کی تھی یہ شاہی محل دکھائی دیتی تھی، دنیا بھر کے نوادرات اس حویلی کی زینت بنے ہوئے تھے۔ میزبان دوست نے عامر کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا درست ہے، اگرچہ مجھے حویلی کو اندر سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ہفتے بعد اسے باہر سے دیکھنے کا مجھے موقع میسر آیا تھا اور اس کی آب و تاب اور رونق دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے بھائی ملک شاور کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ اس دوران حویلی کے کھنڈرات میں ایک آہٹ سنائی دی۔ میزبان دوست نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، عامر غربی کو خبردار کیا، یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ عامر نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں میری سماج سے بھی آہٹ ٹکرائی ہے، عین ممکن ہے کوئی کتا بلی ہو۔ تمہارا مطلب یہاں کسی جانور کی آہٹ ہے؟ ہاں میرے اندازہ درست ہو سکتا ہے۔ میزبان دوست نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں کتے بلی کا کیا کام؟ یہاں پر کون سی ان کے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں؟ عامر نے ایک سسکی بھری میزبان دوست اس کے عقب میں ہو گیا۔ عقب میں عامر کا دامن پکڑ کر کھینچا، عامر کو اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے حویلی کے صدر دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، صدر دروازے کی جانب نظر گھماؤ۔ ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ قریب کے مکانوں میں برآمد ہونے والی ہلکی ہلکی روشنیوں میں دیواروں کے سائے لمبے ہو کر بھوت پریت دکھائی دے رہے تھے۔ صدر دروازے پر کس قدر روشنی پڑ رہی تھی۔ اس دھیمی روشنی میں عامر کو سیاہ چادر میں لپٹا کوئی وجود برق رفتاری کے ساتھ باہر کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا، جس نے اس دیوار کی اوٹ میں پناہ لی تھی۔ عامر نے تیزی سے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میزبان دوست نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، عامر یہ کیا غلطی کر رہے ہو؟ عامر نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا ہے، مجھے چھوڑ دو، کھوج لگا کر ہی رہوں گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن میزبان دوست نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے عامر غربی کو بے بس کر دیا۔ میزبان دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو جو سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ عامر نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، وہ سراب نہیں، کوئی انسانی وجود تھا۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے وہ انسانی وجود ہے،
لیکن وہ ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے رات کی تاریکی کا انتخاب اس لیے کیا تھا کسی کی نظروں میں نہ آئیں، اور تم بذات خود اپنا راز فاش کر رہے ہو۔ میزبان دوست کی بات عامر کے دل کو لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب سارے کا سارا مصر ملک شاور اور اس کے عزیز و قارب کے لیے جان کے در پہ تھا۔ عین ممکن ہے وہ کوئی جاسوس ہو، ان دونوں کی موجودگی سے باخبر ہو کر کسی کو اپنی مدد کے لیے طلب کرنے گیا ہوتا کہ ان کو قابو کر سکے۔ یہ خیال دل میں پیدا ہوتے ہی عامر نے اپنے میزبان دوست سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ میزبان دوست نے استفسار کیا، کیا بات ہے؟ کیا تم نے کچھ اور محسوس کیا ہے؟ عامر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور تو کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن یہاں رکنا بھی کوئی دانش مندی نہیں۔ میرے خیال میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا ہے، وہ ضرور ہمارا کوئی دشمن تھا، کیونکہ ان حالات میں دوست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میزبان دوست خاموش رہا۔ وہ دونوں حویلی کے کھنڈرات عبور کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب وہ برق رفتاری کے ساتھ گھر کی جانب رواں دواں تھے، اور گھر پہنچ کر ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ عامر کم و بیش 3 دن تک اس کے خوف کے سائے تلے رہا۔ اس نے گھر سے باہر نکلنے کی جسارت ہی نہ کی، لیکن چوتھے روز اس نے اپنے دل کی لان تان کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کی تاریکی کا انتظار کیے بغیر ہی گھر سے نکلنے کی جسارت کی۔ لیکن میزبان دوست اس کے ارادے کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو رات کی تاریکی بھی نہیں چھائی۔ عامر نے بے خوف ہو کر کہا، حویلی جا رہا ہوں۔ اور کہاں جانا ہے میں نے؟ میزبان دوست نے اسے روکنے کے لیے ڈرایا، لیکن حویلی میں بھوت پریت ہے۔ عامر نے بڑی دلیری سے کہا، وہ بھوت ہے تو میں اس کا باپ ہوں۔ اگرچہ عامر نے جرأت کا مظاہرہ تو کر دیا تھا، لیکن اندرون خانہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اب وہ میزبان دوست کی رفاقت کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے دوست نے اس کی ہچکچاہٹ کو بھانپتے ہوئے کہا، اگر خوف دامن گیر ہے تو مجھے اپنے ہمراہ لے چلو۔ عامر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، خوف کس بات کا؟ حویلی کے کھنڈرات پر وہی سکوت طاری تھا، اور رات کی ویرانی مزید بڑھ گئی تھی۔ جو کاٹ کباڑ، ٹوٹے پھوٹے دروازے، کھڑکیاں ملبے میں دبے ہوئے ہیں، اس دن دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ ملبہ ہٹا کر وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ عامر غربی لوگوں کی بے حسی بے وفائی پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ شروع کی تاریخوں کا چاند تھا، لہذا اس نے غروب ہونے میں دیر ہی نہ لگائی۔ ہر جانب تاریکی کا راج تھا۔ عامر تاریکی میں اس دروازے کی تلاش میں تھا جس کی آڑ میں اس دن سایہ چھپ گیا تھا، اور عامر کو یقین تھا وہ سایہ اسے موجودہ دیکھ کر عامر تاریکی میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن مطلوبہ دروازے تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جب تھکن کا غلبہ محسوس ہوا تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اور ایک سائے کو تاریکی میں اپنی جانب بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ عامر غربی نے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حالات کی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب سایہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا، اس قدر قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا، لیکن عامر نے ایسا نہ کیا۔ اب سایہ اس کے بالمقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ سایہ کا ایک ہاتھ اس انداز میں عامر کی جانب بڑھا جیسے وہ اسے اپنی گرفت میں لینے کا خواہاں ہو۔ عامر ایک دم اچھل کر ہٹ گیا۔ اپنی جگہ سے اچھل کر دور ہٹتے ہی عامر کی سماعت سے ایک چیخ ٹکرائی، اور اس کے بعد خاموشی کا راج ہو گیا۔ چونکہ عامر نے محسوس کر لیا تھا یہ ایک نسوانی چیخ ہے، لہذا اس نے فی الفور استفسار کیا، تم کون ہو؟ سایہ خاموش رہا۔ عامر نے دوبارہ اپنی ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا، تم لازماً ایک عورت ہو، مجھ سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ سائے نے ایک دم جنبش لی، ایک کپ کپاتی ہوئی آواز عامر کے کانوں سے ٹکرائی، کیا تم عامر ہو؟ جواب میں عامر یکدم گویا ہوا، زرتاج؟ عامر اور زرتاج دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ زرتاج نے استفسار کیا، تم نے یہاں تک رسائی کیسے حاصل کی؟ عامر نے جواب میں کہا، یہاں مزید رک کر باتیں کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تم کہاں پر مقیم ہو؟ کیا تم مجھے اپنی اقامت گاہ پر لے جا سکتی ہو؟ زرتاج نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں عامر، میں تمہیں اپنے ہمراہ لے جانے سے قاصر ہوں۔ میں جہاں پر مقیم ہوں وہاں زیادہ خطرناک جگہ ہے، اس لیے وہاں پر زرغام کے جاسوس ہر لمحہ ہماری بو سونگتے ہیں۔ ادھر آنے کا خیال کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئے گا۔ چند روز قبل میں یہاں آیا تھا تو میں نے ایک سایہ یہاں پر دیکھا تھا۔ زرتاج نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ سایہ در حقیقت مامو جان کا گاڑی باندھ تھا۔ سید و سادہ نے ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ہمیں اپنے کسی دوست کے گھر روانہ کیا تھا، لیکن ابھی ہم اس تک پہنچ ہی نہ پائے تھے، زرغام کا دار و وزارت پر تسلط قائم ہو گیا۔
اس نے راستے بند کر دی۔ ہم بمشکل اپنی جان بچا کر کہیں اور پناہ لینے کے بجائے سعید کا رخ کیا۔ یہاں پہنچنے پر ہمیں اپنی حویلی کی بربادی اور لوٹ کسوٹ کا پتہ چلا۔ ہم نے ماموں کے گاڑی باندھ کے گھر میں پناہ لے لی۔ ہم اس کے اہل خانہ کے ساتھ بڑے آرام سے آرائش پذیر ہیں، اگرچہ ایک دو مرتبہ ہماری مقبری ہوئی ہے۔ ملک شاور کے اہل خانہ یہاں پناہ گزین ہیں، لیکن گاڑی بان نے ہر بار ہمیں بچا لیا۔ اب ہم محفوظ ہیں۔ تم بتاؤ عامر، ماموں جان کا کوئی اتا پتہ ہے؟ عامر نے انتہائی قرب کے ساتھ انکشاف کرتے ہوئے کہا، زرتاج اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قیاس یہی ہے وہ مصر سے رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زرتاج نے کہا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ گاڑی بان میری ہدایت پر روزانہ حویلی کا چکر لگاتا تھا۔ میرا دل یہ گواہی دیتا تھا تم ہماری تلاش میں لازماً حویلی کا چکر لگاؤ گے۔ 4 روز قبل گاڑی بان حویلی میں موجود 2 لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سن کر آیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ واقعہ جب مجھے سنایا تو میرے دل نے فی الفور گواہی دی، تم حویلی میں آن پہنچی ہو، لہذا اسی دن میں حویلی میں آ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آج تم سے ملاقات ہوئی۔ عامر نے استفسار کیا تم نے سوچا ہے کس کے متعلق؟ عامر غربی نے بیچاری کے عالم میں جواب دیا، میرا مطلب ہے اب کہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ یہاں پر مقیم رہو گی یا کہیں اور بندوبست کرنے کی کوشش کروں؟ زرتاج نے افسردگی کے ساتھ کہا، تم مجھے جہاں جی چاہے لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہوں، لیکن حالات مخدوش ہیں، ماموں جان بھی لاپتہ ہیں، تم ہمیں کہاں ٹھہراؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسرا موجود ہے؟ میں تو خود در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ زرتاج نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا کرے حالات معمول پر آ جائیں، تم ہماری فکر نہ کرو۔ اس کے بعد زرتاج جانے کے لیے پر تونے لگی، اب میں چلتی ہوں، میری غیر حاضری سے اہل خانہ پریشان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عامر نے کپکپاتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، اب کب ملاقات ہوگی؟ زرتاج نے سوال کیا، تم کب تک یہاں مقیم ہو؟ غالباً کل روانگی ہوگی۔ تم لوگوں کو تلاش کرنا مقصود تھا، اب وہ مقصد پورا ہو گیا، اب تم لوگوں سے خیریت سے بھی آگاہی ہو گئی ہے۔ زرتاج کی آواز بھر آئی، وہ بولی، میں تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، ماموں جان کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرو، ان کی تلاش تک ہم یہیں پر مقیم رہیں گے۔ یہ احاطہ فاطمی احاطہ کہلاتا ہے۔ زرتاج نے اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکتی ٹھوکریں کھاتی حویلی کا کھنڈر عبور کر کے نکل گئی۔ عامر اپنے سوچوں میں گم دنیا سے بے نیاز کافی دیر تک وہاں پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ اس حسین اتفاق پر غور کر رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نے بہتری کے اسباب پیدا فرما دیے تھے۔ عامر گھر پہنچا تو اپنے میزبان دوست کو اپنے لیے فکر مند اور تفشیش میں مبتلا پایا، لیکن عامر کی زبانی مکمل تفصیل سننے کے بعد وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ میزبان دوست نے دست تعاون دراز کرتے ہوئے کہا، تم اپنے اہل خانہ کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں کسی محفوظ جگہ منتقل کر دوں گا۔ عامر نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمہاری پیشکش کا شکریہ دوست، اب میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے سے قاصر ہوں، اب مجھے بھائی جان کی تلاش میں نکلنا ہے، قسمت نے یاوری کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میزبان دوست نے استفسار کیا، اب کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عامر نے پرسوچ انداز میں گویا ہوا، اب مجھے اہل خانہ کی جانب سے تسلی ہے، لہذا اب میری منزل قاہرہ ہوگی، اگر وہاں دھال نہ گلی تو کہیں اور نکل جاؤں گا، کچھ بعید نہیں، اس طرح پھرتا پھراتا کسی دن بھائی جان تک جا پہنچوں۔ ادھر قاہرہ کے حالات بڑی تیزی سے پلٹا کھا رہے تھے۔ اعظم زرغام نے یروشلم کے سفارتی وفد کو بازیابی کی اجازت نہ تھی، وہ وفد کے ساتھ ملاقات کرنے میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کرتا رہا۔ تھک ہار کر سفارتی وفد واپس یروشلم روانہ ہو گیا تھا۔ شاہ یروشلم خراج کی پرکشش رقم کی آس لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے علم میں یہ حقیقت آئی خراج ملنا تو درکنار، زرغام نے اس کے سفارتی وفد سے ملاقات کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ تیش کے عالم میں اس نے اپنے لشکر کو فوری تیاری کے احکام جاری کر دیے۔ تیسرے ہی روز اس کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ قاہرہ کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ یروشلم میں موجود مصری جاسوس بھی فعال ہو گئے، انہوں نے فی الفور 2 برق رفتار گھوڑا سوار قاہرہ کی جانب دوڑا دیے۔ جہازوں کو مطلع کیا شاہ یروشلم مصر پر یرغال کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ زمانے کے عجیب رنگ ہیں۔ ایک وقت تھا شاہ یروشلم ہیبت بن کر مصر پر چھایا ہوا تھا، اس کا اس قدر دبدبہ تھا اگر رتی بھر بھی نظریں پھیرتا
تو مصر سے سفارتی وفود کی یلغار شروع ہو جاتی۔ یکے بعد دیگر کئی سردار شاہی یروشلم کو راضی کرنے کے لیے دور پڑتے تھے، لیکن زرغام نے یروشلم سے موصول ہونے والی خبر پر اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس نے دارالوزارت میں اپنے امراء کا اجلاس منعقد کیا۔ یہ امراء وہی تھے جو زیادہ تر گروہ برقیہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کا سردار بھی زرغام تھا۔ زرغام نے جوشیلے انداز میں امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج کا اجلاس اس لیے منعقد کیا ہے، یروشلم سے ہمارے جاسوسوں نے یہ اطلاع روانہ کی ہے، شاہ یروشلم مصر پر یلغار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی یلغار بلا جواز ہے۔ وہ کسی اشتعال انگیزی کے بغیر ہی مصر پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم شاہ یروشلم کو ایک بھاری رقم بطور خراج ادا کیا کرتا تھا۔ اس وقت ہم شاہی خزانے پر خراج کی رقم کا بوجھ ڈالنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خراج کی ادائیگی سے منکر نہیں ہوئے۔ حالات سازگار ہوتے ہی خراج کی رقم شاہ یروشلم کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس نے ہمیں دھمکی دی ہے خراج کی رقم بڑھا کر 1.5 کر دی جائے اور اس کو فی الفور ادائیگی کی جائے، وگرنہ وہ مصر پر چڑھائی کر دے گا۔ ان حالات میں آپ لوگوں کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ ایک برقی امیر اٹھ کر گویا ہوا، اس مسئلے کو وزیر اعظم ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو بس حکم کے غلام ہیں، ہمیں حکم دیا جائے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ایک اور امیر نے اس کے امیر کی تائید کر دی۔ اس کے بعد تائید کا تانتا بند گیا۔ اب ہر امیر باری باری اٹھتا تائید کرتا چلا جاتا۔ زرغام اپنے یہ ٹور دے کر خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا۔ ملک شاور کو شکست دے کر معزول ہونے پر مجبور کر کے اس کے حوصلے خطرناک حد تک بڑھ گئے تھے۔ یہ صورتحال اس کے لشکریوں میں بھی تھی، وہ بھی بے گناہ اور نہتے لوگوں کو تحقیق کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیر دلیر تصور کرنے لگے تھے۔ زرغام نے بڑی نخوت سے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا، شاہ یروشلم کی باجگزاری اہل مصر کی توہین کے مترادف ہے۔ ہم عیسائیوں کے ہم پلہ ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر طاقتور ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم عیسائیوں کی للکار کا جواب میدان جنگ میں دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے باجگزاری کی لعنت سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ جنگیں جوش سے نہیں ہوش سے جیتی جاتی ہیں، لیکن اہل مصر جوش اور ہوش جیسی دونوں خصوصیات سے عاری تھے۔ وہ محض زرغام کے خوش آمدی تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لہذا ہر طرف سے صدائیں بلند ہونے لگی، ہم مسلمان عیسائیوں سے برتر قوم ہیں، ہم باجگزار نہیں بنیں گے، ہم میدان جنگ میں عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم عیسائیوں کو ایسا سبق سکھائیں گے وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ زرغام کی گردن غرور و تکبر سے تنی ہوئی تھی، اس کے امراء کا بھی یہی حال تھا، لہذا یہ فیصلہ ہوا لشکر قاہرہ سے پیش قدمی کرتا ہوا بلیس کے مقام پر مورچہ بند ہو جائے، تاکہ عیسائیوں کو مصر کی حدود میں داخل ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ زرغام نے اپنے دونوں بھائیوں ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام کو اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ ناصر الدین حمام اس خوش فہمی میں مبتلا تھا، وہ اور اس کے لشکری بلیس پہنچ کر چند روز تک آرام کر کے اپنی تھکن اور اتاریں گے، ماں بعد واپسی کی راہ لیں گے۔ وہ محض اس لیے اس خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ روانگی کے بعد زرغام نے اسے مطلع کیا تھا یروشلم کے لشکر کے ساتھ مارکا رائی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ شاہ یروشلم ابھی پیش قدمی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے لشکر نے ہنوز مصر کی جانب ایک۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔